السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور یہ تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا صبح کا۔ تو آج میں نے بچیوں کو اسکول بھیجا، اور رات سے ہی میری ایسے بخار والی کیفیت بنی ہوئی تھی، بہت زیادہ سر میں اور ہڈیوں میں بہت درد ہو رہا تھا۔ تو بس یہ بیٹا میرا اترا، ناشتہ وغیرہ اس نے کیا، اور پھر مجھے مالٹے کا جوس نکال کے دیا، کہتے ہیں ایک گلاس پیو طبیعت فریش ہو جائے گی۔ تو بس تقریباً پھر میں بچوں کو اسکول بھیج کے میں لیٹی ہوئی تھی، اور پھر میں 11 بجے اٹھی، تھوڑی سی طبیعت سیٹ ہوئی تو بس کچن میں تو ظاہر ہے آنا ہی ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہو۔ تو مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ بچوں کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا تو میں اٹھ کے کھانا وغیرہ بنا لوں۔ تو پہلے میں نے سارے برتن واش کیے، کچن صاف کیا، اور ساتھ ساتھ کھانا بنانے کی تیاری شروع کی۔ میں نے بنا رہی تھی شلجم کی بھجیا، اور پھر بچوں کے لیے پھر میں نے کہا چلو میں انڈے آلو کا سالن بنا لیتی ہوں۔ فریج میں انڈے بس جو رکھے ہوئے تھے وہ میں نے پیاز فرائی کیا، اور اس کو پھر میں نے ٹماٹروں کے ساتھ پیس لیا، اور مسالہ بھون کے، اور یہ میں نے آلو ڈال کے ساتھ انڈے بوائل کر کے ڈال دیے، اور ساتھ یہ میری شلجم کی بھجیا بھی بنا رہی تھی۔ تو بس طبیعت اتنی زیادہ سیٹ نہیں تھی، بہت زیادہ جسم میں درد تھا، تو بس میں چاہ رہی تھی کہ میرا جلدی کچن کا کام ختم ہو اور میں دھوپ میں جا کر تھوڑا سا دھوپ سیکوں۔ تو کچن کا یہ ہوتا ہے، ایک دفعہ بندہ کچن میں گھس جائے تو بس پھر مشکل سے ہی نکلنا ہوتا ہے، کام پہ کام نکلتا چلا آتا ہے۔ تو بس سب کچھ کرنے کے بعد یہ مطلب سارا جتنا کھانا وانا کا کام تھا یہ سب سمیٹ لیا، اور اس کو فائنل بھی کر دیا دھنیا وغیرہ ڈال کے، اور باقی بھی کچن کا سب سمیٹ کے وائنڈ اپ کر کے، اور بس میرا دل ہو رہا تھا جلدی میں دھوپ میں جاؤں۔ تو یہاں بس یہ میرا کھانا تیار ہو گیا تھا، اور بچیوں کے آنے میں بھی کم ٹائم تھا، تو بس میں تھوڑی ہی دیر باہر نکلی تھی، تھوڑا سا بس دھوپ میں بیٹھی، تو بچیاں کے آنے کا ٹائم ہو گیا، اور دھوپ بہت اچھی نکلی ہوئی تھی، اور لیکن ہوا ساتھ بہت چل رہی تھی۔ تو بس یہاں میں نے تھوڑی دیر دھوپ میں بس بیٹھی تھی کہ بچیاں آ گئیں، اور پھر میں جا کے ان کے لیے کھانا میں نے کہا چلو یہ لوگ فریش ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد میں کھانا جتنی دیر میں نے نکال لیا، اور پھر میں لان میں ہی دھوپ میں کھانا لگایا، اور اتنی دیر میں بچیاں بھی فریش ہو کے آ گئیں، اور پھر میں نے ان کے بابا کو کہا کہ وہ ذرا چائے بنا دیں، اور تندور سے وہ روٹیاں لے آئے تھے، اور بس یہاں یہ کھانا میں نے ان کے لیے رکھا، اور یہ لوگ اپنے ساتھ تندور پہ جب رکے تو انہوں نے کیک اور بسکٹ وغیرہ لے لیے، تو بس پھر کھانا کدھر، پھر زبردستی ان لوگوں کو میں نے کھانا کھلایا، میں نے کہا کھانا کھاؤ تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں کھانا۔ تو بس یہاں میرا چائے کا کپ انہوں نے پہلے بھیج دیا کچن سے، کیونکہ میں بہت گرم چائے پیتی ہوں، تو پھر یہ میرے لیے انہوں نے پہلے چائے نکال کے فوراً ہی بھیج دی، اور بس یہاں بچیوں کو کھانا وانا کھلا کے، اور پھر ان کی مدرسے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور آج میں نے گھر کا کوئی بھی کام نہیں کیا۔ تو یہ بچیاں ریگولر اسکول جا رہی ہوں تو گھر پھر اتنا زیادہ میسی نہیں ہوتا، بس یہ دیکھیں تھمز اپ کس طرح ہو رہے ہیں۔ اور کھانا کھایا، اور اس کے بعد یہ لوگ مدرسے چلی گئیں، اور میں نے پھر دھوپ میں بیٹھ کے ہی باقی کے شلجم چھیل لیے۔ آج مجھے شلجم ڈے منایا ہے میں نے، تو شلجم کی بھجیا، اور اس کے بعد ہے یہ شلجم کا اچار۔ تو اس کو میں نے اس طرح سے چھیل کے اور کتلیاں بنا کے اور واش کر کے، اور پھر ان کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھا، اور اس کے 2-3 اچھے سے ابال آ جائیں تو پھر اس کو مطلب بالکل نرم گلانا نہیں ہے، تھوڑا سا ایسے کھڑے رہیں، تو بس ان کو پھر پانی سے نکال کے میں نے چھنی میں رکھ دیا تاکہ یہ ٹھنڈے بھی ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر میں ان پہ مسالہ وغیرہ لگاؤں۔ تو یہ بہت مطلب ہاضمے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ، اس کا جو پانی والا اچار ہوتا ہے، تو اس کا مطلب جیسے اب رمضان ہے، اور سحری میں جیسے لوگ بہت زیادہ سحری بعض لوگ کھا لیتے ہیں، اور یا پھر افطاری میں اتنا زیادہ وہ کھا لیتے ہیں کہ ایسیڈیٹی اور
گیس وغیرہ ہو جاتی ہے، تو وہ یہ جو ہے اس کے ہاضمے کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے۔ ایک اس کا سلائس شلجم کا کھا لیں، اوپر سے تھوڑا سا اس کے 2-3 چمچ پانی اس کا پی لیں، تو بہت کھل کے ڈکاریں وغیرہ آ جائیں گی۔ اور یہ جو اس میں میں نے تقریباً 20-25 ثابت مرچیں اور 2 گڈی لہسن اور 1 چمچ نمک ڈال کے یہ میں نے موٹا دڑلا سا یہ میں نے چٹنی سے پیس لی، اور اس کے بعد یہ پانی کو میں نے گرم کیا اور اس کے بعد اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کیا۔ اتنی دیر اس پر یہ میں نے سارا مسالہ لگایا۔ یہ 4 ٹیبل اسپون رائی کو میں نے موٹا سا کوٹ لیا اس میں گرینڈر میں، اور یہ 1 چمچ ہلدی اور 1 چمچ نمک میں نے یہ بھی ڈال دیا۔ تو یہ سارے مسالے چمچ سے مکس کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا، اور اس کو مکس کرنا ذرا میں نے یہ پھر موبائل رکھ کے اور اس کو ٹاس کر کے میں نے اس کو مکس کیا، اور اس کے بعد اس کو پھر میں نے صاف ایک جار لے کے اور اس کو اچھی طرح مطلب خشک دھو کے خشک وغیرہ کر کے، اور پھر میں نے اس میں یہ سارا اچار ڈال دیا، اور جو پانی میں نے گرم کیا تھا اس کے نارمل ٹمپریچر کر کے، اور پھر اس کو اس میں ڈال کے اور اس کو پھر چمچ سے بھی میں نے مکس کیا، اور اس کے بعد اس کو ایئر ٹائٹ کر کے اور اس کو بوتل کو خوب اچھی طرح سے ہلا لیا۔ تو یہ مسالہ بہت اچھی طرح سے پورے جو شلجم ہیں ان پہ بہت اچھی طرح سے لگ گیا، اور یہ میرا پانی والا شلجم کا اچار بس ریڈی ہو گیا۔ اس کو تقریباً 4 دن تک ہی میں کچن میں رکھوں گی، اور اس کے مطلب 4 دن کے بعد اس کو پھر ہم استعمال کریں گے۔ جو کچن کا جو ٹمپریچر ہے وہ اسی میں یہ انشاءاللہ تعالی بن جائے گا۔ اور آپ لوگوں کو میری یہ اچار کی ریسیپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور بہت مزے کا کھٹا یہ جو رائی ہے اس میں سارا اس کا فلیور جو ہے بہت مزے کا ہو گیا تھا۔ ہم نے چکھا، میری بیٹی نے بھی چکھا، اور بہت مزے کا اس کا یہ پانی بنا۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔